السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 136، 137 اور 138 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانتقمنا، پس ہم نے انتقام لیا۔ یہ فا کے معنی پس، نا کی ضمیر ہم آخر پہ جو ہے، اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو الف نون تے قاف میم یہ موجود ہے اس کے اندر، اور کاف کے بعد الف لگا دے انتقام بن سکتا ہے اردو کا، بدلہ لینا، انتقام لینا۔ پس ہم نے انتقام لیا منہم، ان سے، فاغرقناہم، پھر ہم نے غرق کر دیا انہیں۔ اغرقنا کو دیکھیں تو غین را قاف اس میں موجود ہے، غرق جیسے پانی میں غرق ہونا، مٹی میں، زمین میں غرق ہونا۔ تو پس ہم نے ان کو غرق کر دیا، فی الیم میں، سمندر میں۔ یم اردو اور فارسی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے، میرے طوفان یم بیم، دریا بدریا، جو بجو۔ یم سمندر کو کہتے ہیں۔ بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے کہ بے شک وہ، کذبوا جٹلاتے تھے، کذب جٹلانا، کاذب جھوٹے کہتے ہیں، بے آیاتنا ہماری آیتوں کو، وَكَانُوا اور تھے، انہا ان سے، غافلین غافل، اور اس سے غافل تھے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیں، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا اور ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جٹلاتے تھے، انکار کرتے تھے، اور وہ سب اس سے غافل تھے۔ وَأَوْرَثْنَا، اور ہم نے وارث بنا دیا۔ اورثنا کو دیکھیں، وارا اور سا موجود ہے، اردو کا لفظ وارث، وراثت، یہ آپ بنا سکتے ہیں، میراث۔ القوم، اس قوم کو، الذین جو، کانو تھے، یستضعفون کمزور سمجھے جاتے۔ یا کے معنی وہ، واؤ نون آخر پہ جو ہے اس کا معنی جمع کا صیغہ ہے، اور اردو کا لفظ ضعیف بنانا ہو تو زواد عین فے اس میں موجود ہے، یہ لگا دیں تو ضعیف بن جائے گا۔ جو ضعیف سمجھے جاتے تھے، مشارق الارض، زمین کے مشرقوں کا، مشرق کی جمع مشارق، و مغاربہا، اور اس کے مغربوں کا، مغرب کی جمع مغارب، و مغاربہا، اور اس کے مغربوں کا۔ تو ہم تو زمین کے مشرقوں اور مغربوں کا وارث ہم نے ان کو وارث بنا دیا۔ التی، جو، بارکنا ہم نے برکت رکھی۔ یہ بارکنا کو دیکھیں، بار آکاف اور تیل کا دے تو برکت بن جائے گا۔ مبارک بھی آپ یہاں سے بنا سکتے ہیں، مبارک بھی برکت والے کو کہتے ہیں۔ جب آپ کسی کو مبارک دیتے ہو تو برکت کی دعا دیتے ہو۔ بارکنا فیہا، اس میں، ہم نے اس میں برکت رکھی تھی۔ وتمت، اور پوری ہو گئی۔ تمت کو تمام جب آپ کہتے ہیں، تمام ہونا، پورا ہونا،
یہ لفظ بنا سکتے ہیں. کلمۃ بات، کلمہ، کلمہ کیا ہوتی ہے؟ بات ہوتی ہے. ربی کا تیرے رب کی، الحسنہ بہترین. حسن، حسن نیکی کو، خوبصورتی کو کہتے ہیں. علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، بما صبروا، اس وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا. ودمرنا، اور ہم نے برباد کر دیا. دال میم رے اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کو یاد کر لیں. دمرنا، ہم نے تباہ و برباد کر دیا. ما کانا، جو تھا، یسنا، بناتا. یسنا کو دیکھیں تو سواد نون عین اس میں موجود ہے. جو صنعت ہوتی ہے، یہ صنعت و حرفت، یہ جو صنعتیں ہیں، چینی کی صنعت، اون کی، کپڑے کی، وغیرہ وغیرہ، تو صنعت بنانا ہوتا ہے، جہاں بنائی جاتی ہے چیز. یسنا بناتا، فرعون و فرعون و قوم ہو، اور اس کی قوم. وما کانو، اور جو تھے، یارشون، بلند کرتے، وہ بلند کرتے. یارشون کو دیکھیں، یا کے معنی وہ، واؤن جمع کی علامت، اور عین راشین اس میں ہے عرش. عرش بلندی کو کہتے ہیں. اللہ کا عرش بھی بلندی اوپر ہے نا، آپ نے پہلے بھی کئی بار یہ پڑھا ہے. وہ جو بناتے، وہ جو بناتے اور جس کو بلند کرتے. بلند کرنے سے مراد عمارتیں ہیں، محلات. وجاوزنا، اور ہم نے پار اتارا. جاوزنا کو دیکھیں، جاوز، نا کے معنی تو ہم ہے، تو اردو کا لفظ آپ تجاوز بنا سکتے ہیں. تجاوز کرنا کیا ہوتا ہے؟ کوئی بندہ حد سے تجاوز کرتا ہے تو آگے بڑھ جاتا ہے. تو جب وہ تجاوز کرے گا تو آگے بڑھے گا. آگے بڑھے مطلب پار ہو جائے گا. آگے باہر کا لفظ ہے تو سمندر سے پار. جب ہم نے پار اتارا ببنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، البحر، سمندر سے. بحر اور بحر و بر آپ پڑھتے ہیں. بحر کے معنی فارسی اور اردو میں پانی والی جگہ، اور بر خشکی والی. بری فوج وہ ہوتی ہے جو خشکی پہ لڑتی ہے، بحری فوج جیسے ہماری نیوی وغیرہ ہے. تو بحر القاہل، بحر اوقیانوس، یہ سمندروں کے نام کے ساتھ بحر آتا ہے، یہ سمندر ہوتا ہے. فاتو، تو وہ سب آئے، علی قوم، ایسی قوم پر، علی قومی یا کفونا، جو جمے بیٹھے تھے. یا کفون کو دیکھیں تو عین کاف فا موجود ہے. اعتکاف کا لفظ یہاں سے بن سکتا ہے. جب رمضان بھی آ رہا ہے، جب مسلمان مسجد میں اعتکاف بیٹھتے ہیں، جم کے بیٹھتے ہیں، باہر بور نہیں نکلتے بلا وجہ. علی اصنام لہم، بتوں پر. صنم کی جمع اصنام، اپنے کچھ بتوں پر. قالو، ان سب نے کہا، یا موسیٰ جعل، اے موسیٰ علیہ السلام، بنا دے، جعلا بنانا. یا موسیٰ جعل لنا، ہمارے لیے، الہن، ایک معبود، کما، جیسے، جس طرح، لہم، ان کے لیے، آلہہ، معبود، جن کو دیکھا تھا انہوں نے. قالا، کہا کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. انکم، بے شک تم، قوم تجہلون، جاہل قوم ہو. تجہلون کو دیکھیں، جیم ہا لام موجود ہے تو الف لگا دیں تو جاہل بن جائے گا، جو علم نہ رکھتا ہو. ابو جہل بھی آپ پڑھتے ہیں، اور جاہل ہم اردو میں جو نہیں پڑھے تو ان کو بھی کہتے ہیں. تو تم جاہل قوم ہو. با محاورہ ترجمہ دیکھیے. اور بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے پار اتارا تو وہ ایسی قوم پر آئے جو اپنے کچھ بتوں پر جمے بیٹھے تھے. تو
انہوں نے موسیٰ علیہ السلام انہوں نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے تو اس طرح کا معبود بنا دے جیسے ان کا معبود۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے اور دوائیوں والی بالٹی نہیں ملی؟ بے شک تم جاہل قوم ہو۔ تو اب باماورت اس کا ہوگا ترجمہ، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ واپس آ جائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب عہد پر عہد توڑے فرعون کی قوم نے، تو پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے انتقام لیا۔ اللہ کا انتقام، جب اللہ انتقام لے تو اندازہ کر لیں کہ پھر کیا ہوگا۔ پھر ان کو سمندر میں غرق کر دیا، آپ نے پہلے واقعہ پڑھا ہے، اور بنی اسرائیل کے آنکھوں کے سامنے غرق کیا۔ اور طاقت کا یہ فرق تھا کہ بنی اسرائیل رات کو چھپ کے جا رہے تھے اس وقت کے مسلمان، اور یہ ان کو پکڑنے کے لیے چڑھ دوڑے فوج در فوج۔ اللہ نے جس راستے سے بنی اسرائیل کو پار کروا دیا اور ان کو ڈبو دیا آنکھوں کے سامنے، یہ واقعہ پڑھ چکے۔ وجہ کیا تھی کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ آج ہم نے غور کرنا ہے، کہیں ہم تو ایسا کام نہیں کر رہے، زبان سے، مذاق سے یا اپنے عمل سے کبھی اللہ کی آیتوں کا انکار تو نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ اور فرمایا کہ وہ اس سے غافل تھے، کس سے؟ موت سے، قیامت کے دن سے، کہ یہ پکڑ آ جانی ہے، ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ آج ہم بھی اگر یہ یاد رکھیں کہ ہمارے نامہ اعمال لکھے جا رہے ہیں، ریکارڈ ہو رہے ہیں، ان کا ہم نے حساب دینا ہے، تو ہم ہر وقت یہ خیال رکھیں کہ یہ میں جو بات کر رہا ہوں کہیں میرے نامہ اعمال میں خسارے کا سبب تو نہیں بنے گی، تو بندہ کبھی نہ کرے۔ آگے فرمایا پھر ہم نے اس قوم کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو ایسی زمین کا مالک بنا دیا، وارث بنا دیا، اس زمین کے مشرق کا اور مغرب کا، یہ مصر کے علاقے کی طرف اشارہ ہے، جہاں ہم نے برکت رکھی تھی، یعنی بنی اسرائیل کو ہی پھر وہاں کے جان نشین بنا دیا۔ یہ اللہ نے وعدہ بھی کیا تھا، برکت بھی رکھی تھی، اور اللہ کا وہ کلمہ، اللہ کی وہ بات، بہترین بات پوری ہوگی جو اللہ نے بنی اسرائیل سے کی تھی۔ بنی اسرائیل پر اس کا اتمام ہو گیا، پوری ہو گئی۔ وجہ اللہ بتاتا ہے کہ انہوں نے صبر کیا۔ کیا ہم صبر کرتے ہیں؟ صبر صرف یہی نہیں کہ جب کوئی مشکل آئے تو بندہ صبر کرے، گناہوں سے بچنا بھی صبر ہے، کیونکہ انسان کا جو نفس ہے یہ کوشش کرتا ہے کہ میں بھی کر لوں، باقی کر رہے ہیں، تو اس کو نہ کرنا، صبر کی طرف جانا، یہ نفس کے مخالف جانا، یہ صبر ہے۔ اور نیک کاموں کو کرنا بھی صبر ہے، کہ جب لوگ عیش و عشرت کر رہے ہوں، دنیاوی کھیل تماشے میں مشغول ہوں، اور آپ اللہ کی طرف جا رہے ہوں، تو آپ انسان کا دل تو کرتا ہے کہ میں بھی ایسی محفلوں میں بیٹھوں، تو یہ صبر ہے، اللہ کی طرف جانا، اللہ کے دین کی دعوت بھی صبر ہے۔ تو انہوں نے صبر کیا، اور پھر ہم نے بنی فرعون کی آل کو، بنی اسرائیل کو نہیں، فرعون کی آل کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس کی قوم کو بھی ساتھ ہی، فرعون کو اور اس کی قوم کو، اور اس کو بھی جو وہ بناتے تھے اور جن کو وہ بلند کرتے تھے، مطلب جو وہ محلات بناتے تھے یا جو ان کی اور ترقیاں تھیں، وہ سب کی سب غارت ہو گئی۔ ایسا عذاب آیا کہ آج تک عبرت بنے ہوئے۔ آگے اللہ فرماتا ہے بنی اسرائیل کو جب ہم نے سمندر سے پار کروایا، پار اتار دیا، تو یہ ایک ایسی قوم پر سے گزرے جو ایک بت کی پوجا کر رہے تھے، یعنی بت کے دائیں بائیں جمے بیٹھے تھے، تقدس اور ادب و احترام اور اس سے مانگنے کے لیے اور اس سے خوف اور امید کے لیے۔
تو انہوں نے جب دیکھا تو چونکہ ان کی ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی زیادہ، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دے، ہمارا اللہ تو نظر نہیں آتا، چاہتے تھے کہ وہ بھی کسی میٹیریل کی چیز ہمارے سامنے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تم جاہل قوم ہو، ایسی بات کرنا یہ کس قدر جہالت ہے۔ وہ اللہ یاد نہیں جس نے من اور سلوا اتارا، وہ اللہ یاد نہیں جس نے تمہیں پار کر دیا بغیر کشتی اور بغیر کسی جہاز کے پانی کے اوپر سے، اور تمہارے دشمنوں کو جو کئی گنا طاقتور تھے ڈبو دیا، کیا کیا نعمت تم نے نہیں دیکھی۔ تو یہ جاہلوں کا کام ہے، یہ کام تو اللہ کرتا ہے، اللہ سے امید لگانی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی اور آپ اس طرح لگائیں گے، اس کو اس طرح اس کو مشکل کشا سمجھیں گے، اپنی حاجتیں پیش کریں گے، نفع نقصان کا مالک سمجھیں گے، اولاد دینے والا سمجھیں گے اللہ کے علاوہ، تو پھر یہ بت پرستی کی جائے گا۔ اللہ پاک ہم کو محفوظ فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔